أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. اسلامک ویڈیو کو پانے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا. آج میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ جیسے موجودہ دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق جھوٹ اور شرارت امیز خیالات چند بیمار ذہنوں اور گندے دماغوں نے شدت سے پھیلائے ہیں. ان لکھنے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیع الشان شخصیت کو عام انسانوں کی نظر میں مجروح کرنے کی کوشش کی ہے. اس دشمنی اور بھرپور پروپیگنڈا کی وجہ سے مغربی لامذہب دنیا میں نہ صرف قرآن بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بدگمانی اور دشمنی عروج پر ہے. ان تحریروں کی وجہ سے ایک عام پڑھا لکھا انسان اسلام کی تعلیمات سے بے بہرا اور گمراہ رہتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی عظمت اور سچائی سے ناآشنا رہتا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ نہ صرف اسلام بلکہ ساری دنیا کی اس قدر عظیم الشان شخصیت پر اس قدر جھوٹ اور بہتان سے بھرپور اور شرارت انگیز باتیں لکھی جائیں. یہ تحریریں انسان کی اخلاقی قدروں پر ایک دھبا ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حقائق تو ان سب جھوٹے الزامات کو جھٹلاتے ہیں جو ان کی بدنیتی پر مبنی ہیں. ضرورت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے. اس لیے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلکش سچائیوں کو جمع کیا ہے تاکہ دنیا بھر کے لوگوں کو یہ سچائی پہنچائی جا سکے. آخر فتح سچائی کی ہی ہوگی. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں ہی سورہ بقرہ میں فرما دیا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. مسلمانوں کو اس حقیقت تسلیم کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی، مگر اوسط مغربی انسان اپنی لادینیت کی وجہ سے یا کسی اور دین کی پیروی کرنے کی وجہ سے اس اعلان کو قبول کرنے میں مشکل محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز کو سائنس کی نظر سے دیکھنا چاہتا ہے. ان لوگوں سے مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ قرآن کی 6236 آیات وقت کی کسوٹی پر پوری اتر چکی ہیں. قرآن کے ہر لفظ کو دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تجربے کرنے کے بعد ثابت پایا ہے. وہ اب قرآن کی سچائی پر یقین کرنے لگے ہیں. قرآن میں جو بات 1416 سال پہلے کہی ہے وہ اب نئی سائنسی روشنی میں ثابت ہو رہی ہے. انہیں مکمل طور پر سمجھا جا رہا ہے. قرآن مجید کے تمام بیانات سائنس کے موجودہ تجربات اور حقائق سے مطابقت رکھتے ہیں. ان میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی عدم مطابقت نہیں اور کوئی تضاد نہیں ہے. تمام حقائق بار بار پرکھے اور جانچے جا چکے ہیں اور ان میں اور موجودہ سائنسی حقائق میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس طرح سے قرآن میں کوئی بیان ایسا نہیں ہے کہ جس پر سائنس کی طرف سے کوئی اعتراض ہو سکے. لیکن یہ حقائق دنیا کے عام معروف انسانوں تک نہیں پہنچائے گئے کہ کہیں وہ اپنے عقائد کی عمارت کو خود ہی مسمار کرنا شروع نہ کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تمام انسانیت کے لیے استاد اور رہنما ہیں. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں فرمایا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پیروی کے لیے بہترین نمونہ ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ سب احکامات نازل فرما دیے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن مجید کے احکامات پر ان کی روح کے مطابق صحیح عمل کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دراصل ایک آئینہ ہے جس میں قرآن کی تعلیمات اور مکمل جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے الفاظ کو اپنے عمل میں تبدیل کر کے دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں قرآن مجید کی تعلیمات کی پوری طرح عکاسی ہوتی ہے۔ اب اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا مطالعہ کریں تو دراصل ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اور مزاج کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات و اطوار کیسے تھے، آپ کا طرز عمل کیسا تھا، آپ کس طرح کے انسان تھے، اگر ہم یہ سب جان لیں تو ہم نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک سچی اور ایماندارانہ رائے قائم کر سکیں گے، بلکہ ہم قرآن کی تعلیمات کو صحیح پس منظر میں سمجھ بھی سکیں گے۔ میری ناچیز کوشش نہ صرف یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں کی شخصیت پر روشنی ڈالوں، بلکہ یہ بھی ہے کہ میں جھوٹ اور لغویات کے اس انبار کو ڈھا دوں جو متعصب لکھنے والوں نے کھڑا کیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح حیات نہیں ہے، بلکہ آپ کی شخصیت پر ایک نظر ہے۔ یہ اسلام کی نشستہ ثانیہ کا دور ہے، اسلام کی عام بیداری اور بول بالا کا دور ہے، اور اب یہ دوبارہ ابھرنا شروع ہو گیا ہے۔ دنیا کے لوگ اسلام کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جو خاتم النبیین اور جو قرآنی تعلیمات کا آئینہ دار ہے، سچا مطالعہ ضروری ہے۔ اس مطالعہ سے قرآن اور اسلام کے آئیڈیل کو جو تاریخ کے ایک لمبے عرصے تک دنیا میں گونجتا رہا، اسے سمجھنے میں مدد ملے گی۔ 7ویں صدی عیسوی سے 17ویں صدی عیسوی تک اسلام کا سورج اپنے آب و تاب سے چمکتا رہا۔ اب تاریخ نے پھر دوبارہ پلٹا کھایا ہے۔ مسلمانوں کے پاس ذرائع ہیں، معاشی افرادی قوت ہے، اور سب سے بڑھ کر اسلامک آئیڈیالوجی ہے جو مکمل ہے، بے مثال ہے، اور خود اللہ کا دیا ہوا ضابطہ حیات ہے۔ کمی صرف اس آئیڈیالوجی پر اعتقاد اور ایمان کی ہے۔ اگر اس پر ایمان اور اعتقاد کر لیا جائے تو دنیا کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ یہ یقیناً ایک نئی دنیا کا نقشہ ہوگا۔ اگر اس کتاب کے مطالعہ سے آپ کے خیالات میں ایک تحریر پیدا ہوتی ہے، اور اگر یہ تحریر متعصبانہ، جھوٹے اور پرانے خیالات کو مٹانے میں کامیاب ہوتی ہے، اور اگر آپ کے دل میں اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے لیے احترام اور عزت پیدا ہوتی ہے، تو میں سمجھوں گا کہ مجھے میری محنت کا صلہ مل گیا۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھ سے یہ کام لیا، اور میرے رب تو مجھ پر رحم فرما، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور میری اس عاجزانہ خدمت کو قبول فرما، اور تمام اہل اسلام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔